تو آپ وظیفہ کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کا وظیفہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کام نہیں کر رہا، بہت پڑھ لیا ہے، تو اس کی وجہ ہوتی ہیں آپ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بھی تو آپ آزمائیں۔ آپ رستے میں چل رہے ہیں، وظیفہ سٹارٹ کیا ہے، لوگوں سے گپے کر رہے ہیں، ایسے وظیفے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ نامکمل اور غیر رسمی طریقہ ہے۔ ایسے وظیفوں سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بھی بہت لگ جائے گا وظیفے کے، اور کام میں بھی بہت دیر ہو جائے گی۔ تو دوستو، وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پر فارغ ہونا چاہیے، توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ کو وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ تو وظیفے پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، ان پہ عمل کریں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اب سورہ کوثر کا وظیفہ آپ تو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اس کو؟ آپ کا ذہنی طور پر آپ کہاں ہیں؟ تو دوستو، وظیفہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ ایک ٹائم مختص کریں، کوشش کریں کہ عشاء کے بعد پڑھیں اس کو، عشاء کے بعد اس کو پڑھیں، اور اس کو آپ 100 بار اور 129 بار، ان میں سے آپ ایک فگر لے لیں، 129 بار پڑھیں اس کو۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، فارغ ہو گئے ہیں آپ سورہ کوثر سے پہلے آپ اچھی طریقے سے درود شریف پڑھیں 3 بار، اور پھر دل جمی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کا ورد کیا 129 بار، 113 بار بھی ہے، 100 بار بھی ہے۔ آپ 129 بار اس کو دل جمی کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے مانگیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ سے آپ نے مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگے، رونے والی شکل بنائیں، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور اپنے آپ کو انتہائی محتاج بنا کے پڑھیں۔ یہ آپ کو اس طرح وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ دن بھر میں سورہ کوثر کے علاوہ استغفار کا ورد کریں۔ دوسرا کام، بہت زیادہ استغفار کا ورد کریں، چلتے پھرتے کریں، یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ تھوڑا صدقہ خیرات کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، کچھ یتیموں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی وظیفے میں کیسی جان آتی ہے، کیسا آپ کا وظیفہ آپ کو ایک دم اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کر دے گا۔ لیکن آپ اللہ سے مانگے، بار بار مانگے۔ آپ سے ایک فقیر بار بار مانگتا ہے تو آپ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہو، لیکن آپ اللہ کی ذات سے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور آپ کو پھر بھی نہیں مل رہا، آپ کے مانگنے میں کوئی مسئلہ ہے نا؟ اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو ہر کسی کو دے سکتا ہے، دنیا کے سارے خزانے اسی کے ہیں۔ تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 129 بار اس وظیفے کو دل جمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے بالکل گڑ گڑا کے محتاج ہو کے مانگنا ہے۔ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو توجہ ہی نہیں ہے، آپ کو مطلب کوئی طلب ہی نہیں ہے، آپ مطلب گڑ گڑا نہیں رہے تو رو بھی نہیں سکتے، رونے کی شکل تو بنائیں، محتاج ہو کے مانگے اللہ سے، اللہ کی طرف توجہ دیں، اور ساتھ میں صدقہ خیرات کو اپنا لیجیے گا۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے وظیفے میں کتنا اثر ہے۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ آپ دن بھر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، اور آ کے ایک دم سے آپ نے نماز پڑھ لی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ان چیزوں سے اجتناب کریں کہ آپ توجہ سے نماز کو اپنی زندگی میں پابندی سے کریں، وظیفہ پورا ہونے کے بعد بھی کریں۔ تبھی تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر لگ جاتے ہیں اپنی دنیا کے کاموں میں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ بالکل اللہ کو بھول جائیں اور پھر بالکل ہی آپ کنارہ کشی کر لیں اور بغاوت پہ اتر جائیں، تو اس طرح تو آپ کے وظیفے جو ہے نا، پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، ٹائم تو آپ کا لگے گا۔ اللہ پاک جس کو دینا چاہیں وہ ایک بار مانگے بھی تو دے دیں گے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اپنے وظیفوں میں جان ڈالیں، اخلاص کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ بار بار پڑھیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دے، بس 1 کروڑ روپیہ آپ کو مل گیا۔ اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے رزق میں آپ وسعت کریں، میری ضرورت ہے، میں مجبور ہوں، میں بہت زیادہ بے بس ہوں، میری مدد فرما دیں، میرے لیے غائبی مدد بھیج دیجیے گا۔ اللہ پاک کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کی ایک وقت میں سب کی سن سکتا ہے، سب کو دے سکتا ہے۔ بہت ساروں کو دیا ہے، آپ کو بھی مل جائیں گے۔ لوگوں کے کروڑوں کے ادھار چکے ہیں، ہر قسم کی ضرورت اس کی پوری ہوئی ہے، ہر قسم کی ضرورت، نوکریوں کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، دشمن کا مسئلہ ہو، ہر جگہ پر اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، لیکن آپ اخلاص اپنائیں اور اس ورد کو کرتے رہیں۔ آپ اس ورد کو کرتے کرتے تھک جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے بار بار مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، اٹھتے بیٹھتے مانگیں، بے بس مانگیں، اور اللہ پاک کی ذات کو آپ یقین کے ساتھ
اپنا مطالبہ، آپ کا جو طلب ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ پیش کریں۔ اللہ رب العزت غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بہت عالی شان ہے۔ اللہ کا ورد کریں، اس کی اللہ کی فضیلت کو بیان کریں، اس کے بڑائی کو بیان کریں، لوگوں کو بھی بیان کریں۔ کہتے ہیں اللہ پاک کی بڑائی کرو گے اللہ آپ کو بھی بڑائی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھیں، اللہ سے مانگنے کی عادت اپنائیں اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں، دیکھیں کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، دیکھیں کیسے اللہ پاک آپ کو پوری دنیا کی شہنشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو، آمین کہیے گا اور اس ورد کو جاری رکھیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔